activate, double tap and hold to long press, labels available, use swipe up then right to view. मार्च 2021 Unlabeled. सवाल ये पैदा होता है कि Unlabeled button. Double tap to activate, double tap and hold to long press, labels available, use swipe up then right to view. अल्लाहु अकबर। आज तारीख 15 मार्च 2021 है। अलग अलग अक़ीदे हैं ईसा इब्ने मरियम को लेकर, यानी मेरे ही पिछले जन्म को लेकर। क्रिश्चियंस कहते हैं कि जीसस क्राइस्ट को क्रॉस पे डाला गया, वो मर गए क्रॉस पर और 3 दिन बाद बाहर निकल के ख़बर से आए और 40 दिन उन लोगों के साथ रहे और फिर लूका और मार्कस जो कि इनडायरेक्ट डिसाइपल्स हैं उनके सामने वो पहाड़ पर चढ़े और वहाँ से बादलों ने उनको उठा लिया। यानी ये अक़ीदा झूठा है उनका, क्रिश्चियंस का, और ये कहते हैं कि जीसस क्राइस्ट को उठा लिया गया लेकिन 40 दिन के बाद, क्रॉस से बाहर आने के बाद, ठीक है। और मुस्लिम्स कहते हैं कि जीसस क्राइस्ट को अरेस्ट होने से पहले ही अल्लाह ताला ने आसमान में ज़िंदा उठा लिया और उनकी जगह उनके दुश्मन को वो लोगों ने पकड़ा और मसलूब कर दिया और कह रहे हैं कि हमने ईसा को यानी जीसस को क़त्ल कर दिया या मसलूब कर दिया। और यहूदी कहते हैं यानी मुस्लिम कहते हैं कि जीसस क्राइस्ट की जगह दूसरे शख्स को मसलूब कर दिया गया जो उनका दुश्मन था, और अल्लाह ने गिरफ्तार होने से पहले, मसलूब होने से पहले यानी सलीब पर डालने से पहले ही जीसस क्राइस्ट को ज़िंदा आसमान में उठा लिया। ये कहते हैं मुस्लिम्स। यानी वो कहते हैं कि सलबहू के माने लेते हैं कि सलीब पर वो गए ही नहीं, यानी एक्चुअली क्रॉस पर डालकर मार देने की कोशिश करना ही, यानी कोशिश को ही वो जो है मसलूब समझ रहे हैं, जबकि मसलूब के माने होते हैं यानी सलीब देने के माने होते हैं कि 3 दिन वो लटके रहें सलीब पर और इंतकाल हो जाए तब जाकर उन्हें मसलूब होना कहते हैं। तो मुस्लिम्स का अक़ीदा ये है कि ईसा को अरेस्ट ही नहीं किया गया, उनकी जगह दूसरे उनके दुश्मन को अरेस्ट किया गया और उनको ले जाकर मसलूब कर दिया गया, ठीक है।
اور اللہ نے اریسٹ ہونے سے پہلے یعنی گرفتار ہونے سے پہلے ان کو آسمان میں زندہ اٹھا لیا اور وہ قیامت کے قریب اتریں گے، وہ بھی غلط۔ عیسائیوں کا یہ کہنا کہ وہ خبر سے باہر آئے نکل کر 3 دن بعد، یسوع نبی جو 500 سال پہلے گزرے ہیں جیزس کرائسٹ سے، انہوں نے کہا کہ ان کو مصلوب کیا جائے گا، وہ تیسرے دن جاگ اٹھیں گے اور خبر سے باہر آئیں گے اور اپنی اولادیں دیکھیں گے اور لمبی زندگی پائیں گے۔ اس کے بنا پر عیسائیوں کا یہ عقیدہ کہ وہ خبر میں گئے، مصلوب ہوئے، تیسرے دن باہر آئے، 40 دن رہے ان کے ساتھ، وہ صحیح ہے، لیکن پھر آسمان میں اٹھا لیے گئے، زیتون کے پہاڑ سے بادلوں نے اٹھا لیا، یہ بات غلط ہے۔ تو یہ ہو گیا عیسائیوں کا عقیدہ اور یہ ہو گیا مسلمانوں کا عقیدہ، دوسرا ریپلیسمنٹ کا۔ تیسرا عقیدہ یہ جماعت احمدیہ نے کہا، مرزا غلام احمد قادیانی ان کے خلیفاؤں نے کہا کہ یا عیسیٰ انی متوافیوں کا و رافیوں کا الہ، یعنی وفات کے معنی انہوں نے موت کے لیے سورہ آل عمران آیت نمبر 55 کے، یعنی اے عیسیٰ میں آپ کو موت دینے والا ہوں اور اپنی طرف اٹھاؤں گا، یعنی رفع کروں گا، یعنی درجے بلند کروں گا، اس کے معنی لیے ہوں۔ جماعت احمدیہ بھی غلط، مرزا غلام احمد قادیانی نے بھی غلط بیان کیا، وفات کے معنی انہوں نے موت کے لیے جبکہ یہ بے ہوشی کے نیند کے معنی ہوتے ہیں۔ سورہ زمر آیت نمبر 42 کے مطابق اور سورہ نساء کے مطابق وفات کے 2 معنی ہیں، گہری نیند، بے ہوشی اور موت۔ تو جماعت احمدیہ نے وفات کے معنی موت لے لیے اور رفع کے معنی درجے بلند کرنا لے لیے یا روحانی اٹھا لینا لے لیے، ٹھیک ہے۔ عیسائی حضرات نے کہا کہ یسوع نبی چیپٹر 53 کے مطابق جو 500 سال پہلے گزرے ہیں عیسیٰ ابن مریم سے آنے سے پہلے، ان کے بشارت کے مطابق ان کو مصلوب کیا جائے گا اور وہ تیسرے دن جاگ اٹھیں گے، قبر سے باہر آئیں گے اور اپنی نسل کو دیکھیں گے۔ انہوں نے اس نسل کو ان کے حواریوں سے ملا دیا، جبکہ وہ حقیقی نسل کو دیکھنا ہے، آف اسپرنگس، یعنی اپنی ہی اولادوں کو دیکھنا ہے۔ لہٰذا عیسائی حضرات بھی غلط، اور یہودیوں نے کہا ہم نے عیسیٰ ابن مریم جو کہ جھوٹے نبی ہیں ان کو کراس پہ ڈال کے مار دیا، قتل کر دیا۔ یہودی بھی غلط، عیسائی بھی غلط۔ عیسائی بہت حد تک صحیح ہیں لیکن آسمان پر اٹھا لیے جانے کے معاملے میں غلط۔ اللہ اکبر، کیونکہ آسمان میں اٹھا لیے جانے کا ذکر پچھلے کوئی نبی نے نہیں کیا۔ لہٰذا عقیدہ دیکھیں آپ، جماعت احمدیہ کا غلط عقیدہ، عیسائیوں کا غلط عقیدہ، مسلمانوں کا غلط عقیدہ۔ مسلمانوں کو تو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ یسوع نبی کا جو واقعہ ہے چیپٹر نمبر 53 میں جس کا ذکر آیا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کو صلیب پر ڈالیں گے، مار دیں گے لوگ، بالکل ایسا کر دیں گے جیسے یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہے 3 دن، ویسا ہی عیسیٰ ابن مریم زمین یعنی ایک روم میں زندہ رہیں گے اور تیسرے دن جاگ اٹھیں گے، یعنی بے ہوشی سے باہر آئیں گے۔ اب خود عیسیٰ ابن مریم، یعنی میں پچھلے جنم میں کیا کہہ رہا تھا وہ امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ میں کہہ رہا تھا دیکھو اب ہم یروشلم جا رہے ہیں، وہاں مجھے کروسیفائی کر دیں گے، یعنی مصلوب کر دیں گے، مار دیں گے یہ لوگ، لیکن اللہ مجھے بچا لے گا اور میں تیسرے دن باہر نکل کر آؤں گا اور آپ لوگوں کو معجزہ یہی ملے گا، یونس علیہ السلام جیسے مچھلی کے پیٹ میں 3 دن زندہ تھے ویسے میں زندہ رہوں گا بے ہوشی کے عالم میں اور باہر آؤں گا، لوگ مجھے سمجھیں گے کہ میں مر گیا مگر میں مروں گا نہیں اور پھر میں لمبی زندگی پاؤں گا، یہی معجزہ تم کو ملے گا، یہ میں کہہ رہا ہوں۔ تو نیو ٹیسٹمنٹ میں یہ واقعہ بیان ہے اور ایسا ہی ہوا۔ تیسرے دن میں باہر آیا نکل کے سنڈے کے دن مارننگ میں، پھر ملا، اپنے نشان بتائے، ہاتھوں پہ نشان، زخموں کے نشان، پھر لوگوں کے ساتھ رہا، کھایا پیا، کئی دن تک رہا، پھر اس کے بعد نکل کر میں چلا گیا اور میرا انتقال ہوا 120 سال کی عمر میں، کیونکہ میں تصدیق کے لیے آیا تھا توریت کی
اور موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کی، تو موسیٰ علیہ السلام کی خبر کو چھپا دیا گیا تھا. ان کی عمر 120 سال تھی، لہٰذا اس کی تصدیق کے لیے مجھے بھی 120 سال زندہ رہنا ضروری تھا، اور میری خبر بھی چھپ جانا ضروری تھا دنیا سے. لہٰذا یہ میں خود جیزس کرائسٹ یہ کہہ رہا ہوں بائبل میں کہ دیکھو مجھے اب یروشلم جا رہے ہیں، وہاں مجھے مصلوب کر دیں گے، مار دیں گے وہ لوگ، اور سمجھ جائیں گے کہ میں مر گیا، مگر میں زندہ ہو کر باہر آ جاؤں گا بے ہوشی سے. جیسے یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں زندہ تھے ویسے میں رہوں گا، یعنی میں بے ہوش رہوں گا، کیونکہ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں زندہ تھے، بے ہوش تھے. لہٰذا یہ واقعہ ہو گیا. تو بائبل نیو ٹیسٹمنٹ جو کہہ رہا ہے وہ صحیح، یسع نبی چیپٹر 53 جو کہہ رہا ہے وہ صحیح. لیکن شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ ابن مریم دوسرے شخص ہیں اور مہدی علیہ السلام دوسرے ہیں. لہٰذا وہ سمجھتے ہیں کہ دو الگ الگ شخصیت ہے، اور یہی عقیدہ بہت سے مسلمز کا بھی ہے جو غلط ہے. دونوں عقیدے ان کے غلط. شیعہ سمجھتے ہیں کہ مہدی علیہ السلام 1200 سال پہلے آئے اور غائب ہو گئے، اور وہ آئیں گے قیامت سے قریب، ان کے ساتھ عیسیٰ ابن مریم آئیں گے. تو ان کا عقیدہ بھی غلط، کیونکہ حدیث بیان کرتی ہے کہ عیسیٰ ابن مریم یعنی جیزس کرائسٹ آف سیکنڈ کمنگ یعنی دوبارہ آنا ہی مہدی علیہ السلام کی شکل میں ہے، کیونکہ جیزس کرائسٹ کو روح اللہ کہا گیا، اور روح اللہ دوبارہ جنم لے گی مہدی علیہ السلام کی شکل میں نئے جسم کے ساتھ. یہ واقعہ ہو گیا. اللہ اکبر. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے بے ہوش کر دیا گیا تھا کراس پہ، وہ لوگ مار دیے سمجھ گئے، لیکن میں زندہ رہا اور جاگ اٹھا، اور تیسرے دن میں خبر سے باہر آیا. یسع نبی کی پیشگوئی پوری ہوئی. اللہ نے مجھے کافروں کے الزام سے پاک کیا. ذرا غور کریں آپ. یعنی مجھ پر یہ الزام تھا کہ میں جھوٹا ہوں، تو وہ الزام سے اللہ نے مجھے پاک کیا. وہ پاکی کا راز اسی میں تھا کہ میں جب واپس زندہ ہو کر آؤں، یعنی بے ہوشی سے باہر آ جاؤں، تب وہ پاکیزگی ہونے والی تھی. سو ایسا ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ دیا. لہٰذا قرآن حدیث یہ کہتا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سب انبیاء علیہ السلام گزر چکے، ان کو اللہ نے اولادیں دی، بیویاں دی، اور یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں وضاحت آ گئی کہ وہ عورت سے دور رہنے والے ہوں گے. لیکن یہ وضاحت عیسیٰ ابن مریم یعنی میرے لیے پچھلے جنم میں نہیں آئی تھی. لہٰذا میرا انتقال 120 سال کی عمر کے بعد ہوا، اور میں دوبارہ روحانی جنم لے کر آنا تھا. یہ لکھا ہوا ہے حدیث میں کہ عیسیٰ ابن مریم ہی مہدی علیہ السلام ہیں. عیسیٰ ابن مریم جو نازل ہوں گے وہ تم میں سے تمہارے امام ہوں گے، وہ تم میں سے تمہاری امامت کریں گے اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق. سو ایسا ہی ہونا تھا. لہٰذا روحانی جنم میرا دوبارہ ہونا تھا نئے جسم کے ساتھ، مہدی علیہ السلام بن کے جو میں آ گیا ہوں الحمدللہ. ذرا غور کریں آپ. اللہ اکبر. لہٰذا جماعت احمدیہ، مرزا غلام احمد قادیانی، اس کے خلیفہ مسیح دجال، اینٹی کرائسٹ 666 اور اس کے فالوورز بھی سچ بیان نہیں کر سکے. یہودی جو اسرائیل میں رہنے والے ہیں وہ بھی سچ بیان نہیں کر سکے، اور مسلمز بھی اس راز کو نہیں سمجھ سکے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود اس کو راز بنا دیا تھا. کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی کہ اس کو آیات کبریٰ میں یعنی بڑی قیامت کی نشانیوں میں شامل کرے. آیات متشابہات یعنی وہ 10 قیامت کی بڑی نشانیاں، آیات جو ظاہر ہوں گی، جس کو دنیا کے علماء دین، چاہے وہ مسلمز کے ہو یا عیسائی کے یا یہودی کے یا کرسچن کے یا کسی کے بھی، یعنی ہندوز کے یا کسی کے بھی، وہ نہیں پہچان پائیں گے جب تک کہ میں دوبارہ آ کر نہ سمجھاؤں. کیونکہ بائبل کے مطابق لکھا ہے کہ میں ہی وہ سیلز کا اوپنر ہوں، یعنی وہ متشابہات آیاتوں کا کھولنے والا، کھول کر بیان کرنے والا ہوں. اللہ اکبر. لہٰذا
میں جو کہہ رہا ہوں وہی قرآن کہہ رہا ہے۔ قرآن میں یہ آیا کہ نہ تو عیسیٰ کو مصلوب کرے نہ قتل کرے، بلکہ ہم نے ان کو اپنی طرف اٹھایا اور ان کو شفا ہو گیا، یعنی ولیکن شبہ لہم، یعنی ان کو ایسی صورت بنا دی گئی، یعنی ایسے حالات پیدا کر دیے گئے کہ یہودیوں کو اور دوسرے لوگوں کو ایسا لگا کہ جیسے کہ انہوں نے مجھے مصلوب کر دیا، قتل کر دیا، صلیب دے کے مار دیے، حقیقت میں وہ میرا قتل نہیں کر سکے صلیب پر۔ سورہ المائدہ آیت میں اگر آپ دیکھیں، آیت نمبر 30-35 کے درمیان دیکھیں تو اللہ کہتا ہے جو اللہ کے رسول سے لڑتے ہیں اس کے ہاتھ پیر کاٹ دو اپوزٹ سائڈ سے، یا مصلوب کر دو یا قتل کر دو۔ تو قتل الگ ہو گیا ہتھیار سے، اور مصلوب کرنا یعنی صلیب پہ لٹکا کے 3 دن مار دینے کو کہتے ہیں، مر جانے کے بعد اس کو کہتے ہیں مصلوب ہو جانا۔ یہاں اٹیمپٹ ٹو کروسیفائی ہوا، یعنی کوشش کی گئی مصلوب کرنے کی، یعنی صلیب دینے کی، لیکن وہ ناکام کوشش رہی۔ حقیقت میں یقیناً انہوں نے قتل نہیں کیا۔ قرآن کہہ رہا ہے اے عیسیٰ میں آپ کو وفات دوں گا، یعنی بے ہوش کروں گا، نیند میں لا کے اپنی طرف اٹھاؤں گا۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن میں سورہ نور میں، اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے زمین و آسمانوں میں، لیکن وہ اپنے عرش پر قائم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب 2 آدمی بات کرتے ہیں تو تیسرے ہم ہوتے ہیں جو سن رہے ہوتے ہیں، جب 3 بات کرتے ہیں تو چوتھے ہم ہوتے ہیں جو سن رہے ہوتے ہیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ ہمارے شارک کے رکھ کے نزدیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی طرف اٹھایا سے مراد یہ تھا کہ بے ہوش کر کے وہ مجھے خبر سے باہر نکالا۔ تو وفات کے معنی آیت ہے، یہ بھی سورہ زمر آیت نمبر 42 میں اللہ فرما چکا ہے۔ لہٰذا عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ کیا ہوا اس کو بیان کرنے کی غلطی یہودیوں نے بھی کی، یعنی پچھلے جنم کا میرا واقعہ، اس کو بیان کرنے کی غلطی جماعت احمدیہ مرزا غلام احمد قادیانی اس کے خلیفاؤں نے بھی کی، اس کو بیان کرنے کی غلطی عام مسلمان جو سنت والجماعت کے ہیں اور شیعہ ہیں انہوں نے بھی کی، اور اس کو بیان کرنے کی غلطی عیسائی لوگوں نے بھی کی۔ عیسائی لوگوں کا کہنا یسوع نبی چیپٹر 53 کے مطابق مسیحا کو پکڑا جائے گا، صلیب پہ ڈالا جائے گا، مار دیا جائے گا، لیکن وہ خبر سے باہر نکل کے آ جائیں گے، اور وہ آ گئے، وہ صحیح ہے۔ اس کے بعد 40 دن ساتھ رہے، وہ بھی صحیح ہے۔ اس کے بعد انہوں نے جو ایک کہانی بنائی کہ آسمان میں بادلوں نے اٹھا لیا زیتون کے پہاڑ سے، اور 2 لوگ وہاں کھڑے تھے سفید کپڑوں میں، یہ کہتے ہوئے کہ وہ ویسے ہی واپس آئیں گے جیسے جا رہے ہیں۔ یہ کہا گیا تھا، لیکن یہ نہیں کہا گیا تھا کہ وہ یہیں جگہ آئیں گے، کیونکہ پچھلے جنم میں نے کہہ دیا تھا کہ اب دیکھو ہم یروشلم جا رہے ہیں، اب دوبارہ میں اس جگہ یروشلم اسرائیل نہیں آؤں گا، کیونکہ جب تک یہ لوگ جو ہے نا ہمیشہ یہ نہ کہیں کہ مبارک ہے وہ جو آتا ہے اللہ کے نام سے، لہٰذا وہاں پر میں نہیں آؤں گا، یہ کہہ دیا گیا تھا۔ اور 2 اسدراس اولڈ ٹیسٹمنٹ چیپٹر 1 سے لے کے آپ دیکھیں تو کھلا لکھا ہوا ہے کہ اسرائیل کو ریپلیس کر دیا جائے گا ایک نئے علاقے سے، اور وہ نیا علاقہ نکلا ہندوستان، کیونکہ ہندوستان کشمیر میں میرا انتقال 120 سال کی عمر میں ہوا تھا۔ کھانیار اسٹریٹ جہاں پر پانی تھا پاس میں، وہیں پر انتقال ہوا، آج بھی وہ خبر وہیں پر رکھی ہے، آپ جا کے دیکھیں جیوش اسٹائل میں، یعنی بیت پہلا قبلہ اول کی طرف قبلہ ہے وہاں پر بھی، اور وہ خبر جو ہے جیوش اسٹائل یہودی اسٹائل میں بنی ہے، اور وہیں پر انتقال ہوا، اور وہ خبر میں لاش آج بھی محفوظ رکھی ہے، کیونکہ انبیاء علیہ السلام کی لاش کو زمین نہیں کھاتی، جسم کو نہیں کھاتی، یہ لکھا ہوا ہے۔ لہٰذا اس میں روح تو نہیں، وہ روح اللہ کے پاس گئی، دوبارہ میں مہدی علیہ السلام بن کے جنم لے چکا ہوں، کل کی اوتار بن کے۔ لہٰذا آپ لوگ کے بات سمجھ لیں کہ عیسیٰ ابن مریم میں آ چکا ہوں، اور اس وقت ہندوستان میں ہوں، اور آج تاریخ 15 مارچ 2021، تو میں اپنے کام پر لگا ہوں، تو میں یہ آپ کو عقیدے بیان کر دیا ہوں۔ اور شیعہ حضرات کا یہ عقیدہ کا امام مہدی غائب ہو چکے ہیں، یہ بات غلط ہے، کیونکہ عیسیٰ ابن مریم ہی مہدی علیہ السلام بن کے آنا تھا میں، تو کوئی غائب نہیں ہوا، میرے آنے سے پہلے کوئی مہدی علیہ السلام تھا نہیں۔ سارا ایران نیشن آج ایک
سائیکو پیشنٹ بنا ہوا ہے اس معاملے میں. ان کو دھوکہ دیا گیا اور وہ دھوکہ دے کر لوگوں میں ایک غیب کا عقیدہ غیب مہدی کا بنا دیا گیا. کیونکہ امام مہدی غیب کوئی تھا نہیں, کیونکہ امام مہدی ہی عیسی ابن مریم کا دوبارہ جنم ہے جو میں آ چکا ہوں. الحمدللہ. اللہ اکبر. Unlabeled button.